ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ آج میں ناول یہ عشق مشکل ہے کہ کس نمبر 28 لے کے آئی ہوں۔ گاڑی سے اترتے اس نے سامنے اس گھر کو دیکھا تھا۔ نہ جانے کتنے سالوں بعد وہ یہاں واپس آئی تھی۔ اس کے نانا نانی یہیں کراچی میں تو رہتے تھے، جن سے اسے بے انتہا محبت تھی۔ ان دونوں کے چلے جانے کے بعد وہ کبھی کراچی نہیں آئی تھی، لیکن آج وہ یہاں آئی تھی اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے۔ آج شام اسے سادگی سے مایوں بیٹھنا تھا اور پھر کل نکاح کے ساتھ ہی رخصتی۔ سب بڑے یہاں موجود تھے۔ عائشہ بھی آج کسی بھی وقت یہاں آنے والی تھی۔ آبان کل ہی واپس آیا تھا۔ گھر میں شام کے لیے تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ اس کی خواہش کے مطابق ہر چیز بہت سادگی سے کی جا رہی تھی۔ سید پور سے سارے مہمان آ چکے تھے۔ آنسا اس کے ساتھ ہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے پلک جھپکنے میں ہی سب بدل گیا ہو۔ بہت مختصر سی تقریب میں اسے مایوں بٹھایا گیا تھا۔ مایوں کا پہلا جوڑا پہنے وہ سوگوار سے کھڑکی سے نظر آتے چاند کو تک رہی تھی۔ جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی پہنچ سے دور۔ اس نے چوڑیوں سے سجی کلائی کو ایک نظر دیکھا تھا۔ تمہارا ہر سنگھار اب سے میرے لیے ہوگا۔ سرد لہجہ۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچی تھیں۔ وہ اس کے آس پاس نہ ہو کر بھی اس پر حاوی تھا۔ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ وہ شادی کر رہی ہے، اس سوچ نے ہی اسے ڈھا دیا تھا۔ وہ جو اس پر کسی دوسرے کی نظریں برداشت نہیں کرتا تھا، اس کے اتنے بڑے قدم کا سنتے ہی پاگل ہو جائے گا۔ تھک کر اس نے کھڑکی سے سر ٹکا دیا۔ دوسری طرف وہ غصے سے کھولتا پہلی فلائٹ سے کراچی کے لیے نکلا تھا۔ لٹل پرنسس، اب تمہیں میری دسترس میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ مٹھیاں بھینچے وہ اس کے عکس سے مخاطب تھا۔ ماشاء اللہ۔ آنسا نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ پشمینہ آنسا دونوں اسے تیار کرنے آئی تھیں۔ وائٹ گولڈ کے خوبصورت فراک پہنے وہ ہلکے میک اپ کے ساتھ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ پریشان ہو ماہے؟ اس کا ہاتھ تھامے آنسا نے بہت نرمی سے پوچھا تھا۔ نہیں آنسا، میں نکاح سے پہلے ایک بار وسیع سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ ماہے؟ آنسا، میں ایک نیا رشتہ شروع کرنے جا رہی ہوں اور اس سے پہلے میرا وسیع سے بات کرنا ضروری ہے۔ کیا تم میری مدد کرو گی؟ وہ ایک آس سے اسے پوچھ رہی تھی۔ آنسا اسے منع نہیں کر سکی۔ ٹھیک ہے، میں بھائی کو بلاتی ہوں۔ اسے تسلی دیتے وہ باہر بڑھی تھی۔ وسیع سے اس کی بات ہوئی تھی، وہ مطمئن تھی اپنے فیصلے پر۔ وسیع کے جانے کے بعد ہی کوئی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ماشاء اللہ، ماہے بہت پیاری لگ رہی ہیں دلہن بن کر۔ میرب کی آواز پر ماہے نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میرب؟ حیران مت ہو، مجھے تو آنا ہی تھا، آخر کو میری بیسٹ فرینڈ کی شادی ہے۔ اس کے پاس بیٹھتے میرب نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ کیسی ہو؟ میں تو ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیسی ہو؟ میں نے سوچا نہیں تھا کہ تم دوبارہ شادی کا فیصلہ کرو گی۔ یہ فیصلہ بابا کا ہے میرب۔ میں نے پس سر جھکایا ہے۔ اس کی بات پر میرب مسکرائی۔ ڈر لگ رہا ہے؟ کس بات سے؟ کہیں پھر سے وہ سب نہ ہو جائے تمہارے ساتھ؟ میرب کی بات پر اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا تھا۔ ماہے مولوی صاحب اور باقی سب نکاح کے لیے آ رہے ہیں۔ ماہے کو کہتے آنسا نے گھونگھٹ اس کے چہرے پر ڈالا تھا۔ میرب نے ایک نظر دلہن بنی ماہے کو دیکھا۔ یشم آبان مولوی صاحب کے ہمراہ اس کے کمرے میں موجود تھے۔ سب اس کے گرد جمع تھے۔ ایک بار پھر وہی منظر۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ سالوں پہلے کئی الفاظ اس کے ارد گرد گونجنے لگے تھے۔ مولوی صاحب ان سے اس کی رضامندی لے رہے تھے۔ بنفشے نے سختی سے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ آنسو اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ اپنے سر پر اپنے باپ اور بھائی کا ہاتھ محسوس کرتے اس نے گہرا سانس لیا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے دستخط کرتے اس نے ماضی کو الوداع کہا تھا۔ وہ اس شخص کے ساتھ مخلص رہنا چاہتی تھی جو اس کا ماضی جاننے کے باوجود اپنا رہا تھا۔ ایک نئی زندگی کا آغاز ہونے والا تھا۔ اپنے ماں باپ کے چہروں پر سکون دیکھ کر اس کے دل کا بوجھ کم ہوا تھا، لیکن محبت چھوٹنے کا غم اس نے ابھی منانا تھا۔ میرب، تم یہاں کب سے کمرے میں ہو؟ ماہے کے دلہے سے نہیں ملو گی؟ آنسا کی بات پر موبائل میں مصروف میرب نے سر اٹھایا تھا۔ ہاں، میں بس آ رہی تھی۔ ماہے کہاں ہے؟ اپنے روم میں ہے، میں بس اسے ہی لینے جا رہی ہوں۔ کچھ دیر بعد رخصتی ہے،
تم بھی آ جاؤ اپنی بہنوئی سے مل لو۔ کیسا ہے ماہی کا دلہا؟ بہت ہینڈسم۔ تمہارا تو بھائی ہے، تم تو یہی کہو گی۔ میرب کی بات پر آنسا چونکی تھی۔ میرا بھائی؟ ہاں میرا بھائی ہی تو ہے۔ اس بار وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ میرا وہ بھائی جو ماہی سے بے انتہا محبت کرتا ہے، جو اسے ہر سرد و گرم سے بچا کر رکھے گا۔ آنسا نے عام سے انداز میں کہا تھا، مگر میرب کو لگا وہ اسے جتا رہی ہو۔ تم جاؤ میں آتی ہوں۔ آنسا کو جانے کا کہتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ایک بار پھر موبائل دیکھا تھا۔ اس کا بھیجا گیا میسج سین ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک دوسری طرف سے کوئی رسپانس نہیں تھا۔ اف، کیا مصیبت ہے! غصے سے موبائل بیڈ پر پھینکتے اس نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے اس نے خود کو نارمل کیا۔ اس بار نہیں تو اگلی بار صحیح، خود سے کہتے وہ باہر کی جانب بڑھی تھی، جہاں ایک بڑا جھٹکا اس کا منتظر تھا۔ اندھیرے کونے میں کھڑا وہ خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے ہوئے تھا۔ آج اس کے ہاتھوں سے کیسے سب چلا گیا تھا، لیکن وہ خوش تھا اس کے لیے۔ بھائی! آنسا کی آواز پر اس نے نم ہوتی آنکھیں مسلتے خود کو نارمل ظاہر کیا تھا، مگر وہ بہن تھی، اس سے بھلا کچھ چھپ سکتا تھا؟ آئی ایم سوری۔ پاگل ہو، مجھے سوری کیوں بول رہی ہوں؟ آپ اچھے سے جانتے ہیں بھائی، میں خوش ہوں اس کے لیے آنسا۔ اس سے بات کر کے مجھے واقعی سمجھ آ گیا کہ وہ ٹھیک تھی۔ اسے کچھ وقت پہلے کا منظر یاد آیا جب ماہی نے اسے بلایا تھا۔ وہ اندر کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ ماہی کے اشارے پر وہ اس کے سامنے بیٹھا تو اس نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ ماہی نے اسے کچھ نہیں چھپایا تھا۔ میں تمہارے خلوص کی بہت قدر کرتی ہوں وسیع، لیکن میں تمہیں ہاں نہیں کر سکی۔ جب بابا نے میرے سامنے 2 آپشن رکھے تو میں نے بنا سوچے اس ایک شخص کا نام لیا جسے میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ بابا حیران ہوئے لیکن میں انہیں کچھ نہیں کہہ سکی، پر تمہیں بتانا چاہتی ہوں۔ وہ بہت ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ تم ایک بہت اچھے انسان ہو وسیع، میں بہت بری ہوں۔ میں تم سے شادی کر بھی لیتی تو شاید میں تمہیں وہ مقام نہیں دے پاتی جو تم ڈیزرو کرتے ہو۔ دل میں کسی اور کو بسائے میں تمہارے ساتھ وفا نہیں کر پاتی۔ جب بابا نے مجھے اس شخص کا ماضی بتایا کہ وہ بھی کسی کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر پھر سب ختم ہو گیا۔ اس کا ماضی سن کر مجھے لگا کہ وہ میرا جیسا ہے، ہم دونوں کے دلوں میں کوئی اور ہے، ہمارا گزارا ہو سکتا ہے۔ ماہی، جانتی ہوں بہت عجیب سی باتیں کر رہی ہوں، بودھی دلیل پیش کر رہی ہوں، مگر یہی میری سوچ ہے۔ تم ایک خالص دل ریزرو کرتے ہو جس کی ساری محبت تمہارے لیے ہوگی، اور میرے دل کا کیا؟ اس لڑکی کے ساتھ کیا میرا دل مخلص ہوگا؟ اس کی بات پر وہ ہولے سے مسکرائی۔ ہاں، کیونکہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے وسیع، تمہیں بس مجھ سے ہمدردی ہے۔ تم اپنے دل سے پوچھو، کیا تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو بشرطے کہ میرے دل میں کوئی اور ہو؟ میرے دامن پر ایک داغ ہے وسیع، سب بھلے مجھ سے کتنا بھی محبت کرتے ہوں، مگر تمہارے لیے انہیں ایک مکمل لڑکی چاہیے، میری طرح ادھوری نہیں۔ اس لیے میں نے اپنی زندگی ایک ٹوٹے انسان کے حوالے کی ہے۔ ابتہاج شاہ کے ماضی کا ایک پہلو میرے سامنے ہے، جبکہ دوسرا پہلو اس کا میری طرح ہی خالی ہے، دکھ سے بھرا ہوا۔ میں دعا کروں گا ماہ نور تم خوش رہو۔ تم ٹھیک کہتی ہو، واقعی کسی کا دل اتنا وسیع نہیں ہوتا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جاتے جاتے وہ ایک بار پلٹا۔ میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں۔ زندگی میں اگر کبھی میری ضرورت پڑے تو بلا جھجک پکار لینا۔ میں دعا کروں گی تمہیں اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ملے جو تم سے خالص محبت کرے۔ اس کے دعا دینے پر وہ مسکرایا اور پھر کمرے سے نکلتا چلا گیا، اور پھر تب سے وہ یہاں کھڑا اپنے دل سے پوچھ رہا تھا، اور جواب وہی آیا جو ماہی نے اسے کہا تھا۔ اسے ایسی بیوی نہیں چاہیے تھی جس کے دل میں کوئی اور ہو۔ وہ خود سے شرمندہ تھا۔ اسے ماہی اچھی لگتی تھی، یہ سچ تھا، مگر آج اس کا ماضی جان کر وہ کچھ بولنے کے لیے قابل نہیں رہا تھا، کیونکہ ہر ایک کا دل وسیع نہیں ہوتا۔ مبارک ہو ابتہاج عالم، فائنلی آپ نے آپ کی محبت کو حاصل کر لیا۔ عالم کے سینے سے لگا عاقب اس کے لیے بے انتہا خوش تھا۔ تیری مدد کے بغیر یہ ناممکن تھا۔ اگر تو آنسا سے بات نہ کرتا تو تیرے لیے کچھ بھی میرے یار۔ ویسے مجھے پتا نہیں انکل نے ماہی کو اپنی بہو مانا ہو پہلے سے؟ عاقب کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ اس کا ارادہ تھا واسق سے بات کرنے کا، مگر اس کے بات کرنے سے پہلے ہی واسق نے عالم کو اپنے پاس بلایا اور اس سے ماہی کے بارے میں بات کی۔
ان کی بات سن کر وہ جامد ہو گیا۔ دعائیں یوں بھی قبول ہوتی ہیں اس نے سوچا نہیں تھا۔ ان کی بات پر اس نے لمحے کو سوچا اور پھر اس نے واسق کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کیا تھا۔ شروع سے آخر تک اس نے واسق سے کچھ نہیں چھپایا تھا۔ واسق شاکس کی کیفیت میں تھا۔ آرزو نے یہ کیسا زہر اپنے بیٹے کی زندگی میں گھولا تھا۔ بابا میں شرمندہ ہوں، میں نے جو کیا اسے خود سے بچانے کے لیے کیا۔ وہ میرے پاس رہتی تو میں اسے نقصان پہنچا دیتا۔ میں اپنے کیے کی صفائیاں نہیں دے رہا کیونکہ میں نے جو کیا غلط کیا، لیکن اس میں ایک سچ یہ بھی ہے کہ بابا میں اسے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے خفا ہے، اسے ہونا بھی چاہیے۔ بابا میں اسے بہت محبت کرتا ہوں۔ بابا مجھے وہ چاہیے، اس کے بغیر مجھے سانس نہیں آتی۔ بابا میرے دل میں درد ہوتا ہے۔ واسق کے گھٹنوں میں بیٹھا وہ کسی بچے کی طرح اسے ضد کر رہا تھا۔ میں بات کروں گا یشم سے اور میں اس سے کچھ نہیں چھپاؤں گا ابتہاج عالم، آگے اس کا فیصلہ۔ وہ اپنی بیٹی تمہیں دیتا ہے یا نہیں؟ وہ اس کا دل نہیں توڑنا چاہتے تھے، مگر جھوٹ کے سہارے رشتے بنانا واسق شاہ کو کم از کم پسند نہیں تھا۔ واسق نے یشم سے بات کی تھی اور اس سے کچھ نہیں چھپایا تھا۔ ساری حقیقت سن کر یشم یوسف زئی کو گہرا صدمہ لگا تھا۔ انہیں اپنی لاڈلی پر ترس آیا جو اکیلے اتنا کچھ برداشت کرتی رہی اور ایک لفظ نہیں کہا۔ یشم یوسف زئی سے بدلے کی خاطر آرزو نے اس کی بیٹی کے ساتھ کھیل کھیلا تھا۔ آئی ایم سوری، میں ماہر سے بھی معافی مانگ لوں گا۔ جو کچھ ہوا میری وجہ سے ہوا، لیکن میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ یشم کے آگے ہاتھ جوڑے وہ اپنی محبت کے لیے لڑ رہا تھا۔ وہ شخص جس کے لیے اپنی انا، اپنا غرور سب کچھ تھا، آج ایک لڑکی کے لیے وہ سب بھلا گیا تھا۔ اسے یاد تھا تو فقط یہ کہ اس نے ایک لڑکی کے ساتھ غلط کیا ہے اور سزا اسے ملنی ہی چاہیے۔ یشم نے بس اسے دیکھا، وہ بھی تو ایسے ہی تڑپا تھا اپنی محبت کے لیے۔ بنفشے ٹھیک کہتی تھی، جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ لازمی ہونا ہوتا ہے۔ ان دونوں کی زندگیوں میں یہ ہونا تھا۔ دونوں غلط راہ کے مسافر تھے، دونوں کو ٹھوکر لگی تھی، دونوں نے اپنی اپنی جگہ تکلیفیں اٹھائیں، کسی نے زیادہ تو کسی نے کم۔ اگر زندگی اسے ایک موقع دینا چاہتی تھی تو وہ کیوں نہ اس کا ساتھ دیتا۔ ہاں، وہ یشم یوسف زئی تھا جس نے ہمیشہ عام لوگوں سے ہٹ کر سوچا اور کیا، اور اس بار بھی اس کے فیصلے نے سب کو حیران کیا تھا۔ اس کا فیصلہ ابتہاج عالم کے حق میں ہوا تھا، لیکن ایک شرط پر۔ ابتہاج عالم جان دینے کو تیار تھا تو یہ شرط کیا چیز تھی؟ وہ واپس گیا تھا اس جگہ جہاں سے وہ آیا تھا۔ اپنا استعفیٰ دے کر اس نے پرانی زندگی کو الوداع کہا۔ یشم کی شرط تھی کہ وہ پاکستان رہے اور وہ رہنے کو تیار تھا۔ ماہر مان گئی تھی۔ وہ جو وہاں اپنا کام نپٹا رہا تھا، آنسا کے ایک میسج نے اس کا دماغ کھلایا۔ بنا وقت ضائع کیے وہ پہلی فلائٹ سے پاکستان آیا تھا۔ حسب توقع وہی ہوا جو اس نے سوچا تھا، لیکن اس بار وہ ماہر کے ساتھ تھا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے اس کا دل اور ہاتھ کانپے تھے۔ وہ اس کی ہو گئی تھی، وہ بے یقین تھا، لیکن اب اسے ماہر کے ایک ایکشن کا انتظار تھا، لیکن وہ تیار تھا اس کی ہر سزا کے لیے۔ آنسا اور پشمینے کا ہاتھ تھامے وہ سہج سہج قدم اٹھاتے اس جانب بڑھی تھی جہاں اس کا ہمسفر اس کا منتظر تھا۔ دل تھا کہ ہتھیلیوں میں دھڑک رہا تھا۔ سیڑھیاں اترتے وہ نیچے آئی تو یشم نے آگے بڑھ کر اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ اسے اپنے حصار میں لیے وہ ڈرائنگ روم کی جانب بڑھے تھے جہاں سب موجود تھے۔ انکل، مجھے ماہر کے ہسبینڈ سے ملنا ہے۔ میرے فوراً سے اس کے برابر ہوئی، جس پر یشم کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ ضرور، کیوں نہیں۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر اب وہ لوگ اندر داخل ہو رہے تھے۔ عالم کی پشت ان لوگوں کی طرف تھی۔ لیجئے واسق صاحب، آپ کی بہو آ گئی۔ یشم کی بات پر میرب نے جھٹکے سے سر اٹھا کر یشم کو دیکھا۔ ابتہاج عالم، یہ لے آپ کی امانت۔ یشم کے پکارنے پر وہ اٹھا اور اپنا رخ یشم کی جانب کیا۔ مسکراتی نظروں سے اس نے اپنی دلہن کو دیکھا اور پھر اس کے برابر کھڑی میرب کو۔ ان دونوں کے چہرے کے تاثرات بالکل ایک جیسے تھے، شاکڈ، بے یقین۔ آگے بڑھتے عالم نے ماہر کے آگے ہاتھ پھیلایا۔ وہ بت بنی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ بچے ابتہاج عالم منتظر ہے۔ اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کرتے یشم نے اسے اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا۔ ماہر نے بہت ضبط سے اس کے مسکراتے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں فتح کی چمک تھی۔ اس نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا۔ سب کی نظریں اس پر تھیں۔
آہستہ سے اس نے اپنا ہاتھ ابتہاج کے ہاتھ میں دیا تھا، جسے اس نے بہت مضبوطی سے تھام لیا، کبھی نہ چھوڑنے کے لیے۔ بھائی میرب سے تو ملے، ماہے کی کزن۔ آنسر نے بت بنی میرب کو آگے دھکیلا۔ اب سمجھ آیا تھا اسے کیوں دوسری جانب سے خاموشی تھی۔ بمشکل خود کو سنبھالتے وہ مسکرائی، زبردستی کی مسکراہٹ۔ بھائی یشم، اب ہمیں اجازت دو، ہم اپنی بیٹی کو لے کر جا رہے ہیں۔ رخصتی کا وقت آن پہنچا تھا۔ آنسا اور آمرا نے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ چھلکتی آنکھوں کے ساتھ اس نے اپنے گھر کو الوداع کہا تھا۔ مضطرب بے چین سی وہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ آنسا اسے چھوڑ کر جا چکی تھی اور اس کے جاتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنا ڈریس ڈھونڈا تھا تاکہ چینج کر سکے، مگر اس کی قسمت کی اسے کچھ نہیں مل سکا۔ غصے سے کھولتے اس نے بیڈ پر بکھرے پھولوں کی چادر سمیت زمین پر پھینکا۔ وہ اس وقت ہوٹل روم میں تھی۔ اس چالاک انسان کی چالاکی پر اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر جائے۔ اس نے غصے میں اچھے بھلے کمرے کی حالت تہس نہس کر دی تھی۔ اس کا بس چلتا تو اس کمرے کو خود سمیت آگ لگا لیتی۔ یہ صرف وہی جانتی تھی کہ کتنے صبر کے ساتھ اس نے اس شخص کو دیکھا تھا، اپنے شوہر کے روپ میں۔ وہ تو نفرت کرتا تھا نا، تو اب کیوں آ گیا ہے وہ واپس؟ وہ انہی سوچوں میں تھی جب کلک کی آواز پر اس کی ساری حسیات الرٹ ہوئیں۔ اس کے ہاتھ تیزی سے کشن کی جانب بڑھے تھے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، ایک تیز اڑتے کشن نے ابتہاج عالم کا استقبال کیا تھا۔ پھرتی سے نیچے ہوتے اس نے خود کو اس ہوائی کشن سے بچایا، مگر صرف ایک کشن سے۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی دوسرا کشن اس کا منتظر تھا۔ ماہی کیا کر رہی ہو؟ کشن مارنے سے اس کا دل نہیں بھرا تھا، اس لیے وہ کمرے کی ایک ایک چیز اٹھا کر اسے مار رہی تھی۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ کیوں عالم؟ ارے نہیں، آپ تو ابتہاج ہے نا۔ ایک بار مجھے بے وقوف بنا کر، میرا مذاق بنا کر آپ کا دل نہیں بھرا تھا؟ ماہی ایک بار میری بات تو سنو۔ خبردار ابتہاج عالم، جو میرے قریب بھی آئے، آپ کو جان سے مار دوں گی۔ مار دینا کب منع کیا ہے؟ تمہارے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ چیپ، بالکل چیپ۔ اپنے بکواس ڈائلاگ اپنے پاس رکھیں۔ کچھ نہیں بھولی میں۔ کیا کہا تھا؟ بد کردار ہوں نا میں؟ ٹھیک کہا تھا آپ نے، ہوں میں بد کردار، ایک آوارہ۔ اس سے پہلے وہ مزید ایک لفظ کہتی، پھرتی سے اس تک پہنچتے عالم نے ایک جھٹکے سے اسے کمر سے تھام کر دیوار سے پن کیا تھا۔ چپ، بالکل چپ، ایک لفظ نہیں۔ اس کے گرد دونوں ہاتھ رکھتے وہ اسے دیکھنے لگا، جس کا چہرہ غصے کی زیادتی سے سرخ تھا، یا اس کی قربت وہ سمجھ نہیں سکا۔ مجھے جتنا برا کہنا ہے کہو، مجھے مارنا ہے نا مار لو، لیکن اپنے لیے ایک لفظ نہیں۔ اس کا ہاتھ اپنے گال پر رکھتے ابتہاج عالم نے اسے دیکھا۔ مارو، جتنا مارنا ہے مار لو۔ اف کروں تو کہنا، نہیں کرنا مجھے کچھ، آئی سمجھ؟ دور ہٹے مجھ سے۔ اپنا ہاتھ اس کے گال سے ہٹاتے اس نے عالم کو پیچھے دھکیلنا چاہا تھا، مگر اس چکر میں وہ مزید اس کے قریب ہوئی۔ دور ہونا تو اب ناممکن ہے۔ ہاں، سزا کے لیے میں تیار ہوں۔ آج وہ اسے جان سے بھی مار دیتی تو وہ اف تک نہ کرتا۔ سزا چاہیے نا آپ کو، تو آپ کی سزا یہ ہے کہ میری جان چھوڑ کر چلے جائیں یہاں سے۔ اسے دھکا دیتے وہ اس کے پہلو سے نکلی، تبھی اس کا بازو عالم کی سخت گرفت میں آیا تھا۔ اسے کھینچتے وہ واپس سے اسے دیوار سے پن کر گیا۔ میں نے سزا کی بات کی تو آپ نے سیدھا سزائے موت ہی سنا دی۔ اس کے بکھرے بالوں کو سمیٹتے اس نے ان آنکھوں میں دیکھا جن میں آنسو لانے کی وجہ بنا تھا وہ۔ ہاتھ مت لگائے مجھے۔ اس کا ہاتھ جھٹکتے وہ غرائی، بالکل جنگلی بلی لگ رہی ہو۔ ہاں، پہلے آوارہ لگتی تھی، اب جانور۔ ماہے، وہ اتنے سے چلایا تھا کہ اس کی بات کہیں بیچ میں رہ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کہا ہے میں نے؟ آئندہ خود کو یہ لفظ مت کہنا۔ کہوں گی، 1000 بار کہوں گی، کیونکہ یہ لفظ آپ نے مجھے دیا ہے کہ میں بد کردار۔ ماہے، وہ اتنی زور سے چلایا کہ ماہی کی کینچی کی طرح چلتی زبان کو بریک لگے تھے۔ میں نے دی تھی نا گالی اپنی زبان سے تمہیں، تو ٹھیک ہے، نہ میں رہوں گا نہ یہ زبان۔ غصے سے کھولتے وہ اس سے دور ہوا تھا اور تیزی سے ٹیبل پر رکھی فروٹ باسکٹ سے چھری نکالی تھی۔ وہ جو نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کے ہاتھ میں چھری دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیلیں۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ رکھیں اسے۔ نہیں، آج میں اس سے اپنی زبان کو کاٹ دیتا ہوں، کیونکہ زبان سے نکلے لفظوں نے 5 سال تمہیں اذیت میں رکھا ہے، مجھے بھی اتنی ہی اذیت ملنی چاہیے۔ عالم، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، رکھیں اسے، یہ کوئی کھلونا نہیں ہے۔ وہ واقعی ڈر گئی تھی۔ وہ سرپھرا انسان تھا، اس سے وہ کسی چیز کی توقع نہیں رکھتی تھی۔ کھلونا نہیں ہے یہ،
لیکن یہ وہ چیز ہے جس نے تمہیں اذیت دی۔ تم نے جتنی بار یہ لفظ کہا نا، اتنی بار میرا دل ٹکڑوں میں بٹا ہے۔ عالم پلیز اسے رکھ دیں، آپ کو لگ جائے گی۔ میں بہت برا ہوں نا ماہی، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، تھوڑی تکلیف مجھے بھی ملنی چاہیے۔ وہ عجیب ضدی ہو گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اسے سمجھائے۔